پیر، اس کی 4 نشانیاں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، اس کے اندر 4 نشانیاں ضرور ہوں گی۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوگا، سنی صحیح العقیدہ ہوگا، اس کے دل کے اندر کسی صحابی کا، کسی تابعی کا بغض نہیں ہوگا، پہلے نمبر پر صحیح العقیدہ۔ دوسرے نمبر پر کم از کم اتنا علم رکھے کہ قرآن و حدیث میں سے اپنے مسائل اخذ کر لے۔ تیسرے نمبر پر فاسق نہ ہو، یعنی اس کی سنت کے مطابق داڑھی بھی ہو، سنت کے مطابق زلفیں بھی ہوں، یہ نہیں کہ بڑی بڑی زلفیں ہوں اور داڑھی بھی وہ کٹواتا ہو۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو پھر وہ اللہ کا ولی بھی نہیں، پیر بھی نہیں ہے، کہ جو سنت رسول کو کاٹ رہا ہے اور بال اس نے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، جو شریعت کی حدوں کو عبور کر رہا ہے، پار کر رہا ہے، تو یہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا سلسلہ نسب، یعنی جس سے اس نے فیض حاصل کیا ہے، چلتا چلتا اس کا سلسلہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہو۔ یہ ہے ولی اللہ کی نشانی، پیر کی نشانی۔ اگر کسی پیر کے اندر ایسی چیزیں ہوں تو پھر اس کے مرید ہوں۔ اگر کوئی اپنے درباروں پر ڈھول ڈبکے کرواتا ہے اور خواجہ سرا کو نچاتا ہے تو پھر اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پھر دین کے نام پر پیسے بٹور رہے ہیں۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ، ان کے گھر کے اندر ایک پیر صاحب آ گئے، تو جو پیر صاحب آئے تھے ان کا ایک مرید تھا، اس کو پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب جو ہیں حضرت اقبال مصور پاکستان، ان کے گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو وہ پیر صاحب، وہ مرید، وہ حضرت اقبال علیہ رحمہ کے گھر چلا گیا، جا کر ملاقات کی پیر صاحب سے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیر صاحب سے عرض کی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میں 100 روپے کا مقروض ہوں، دعا کیجیے۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد کیا کیا کہ اس مرید نے جاتے جاتے 10 روپے جو ہے ہدیہ پیر صاحب کو پیش کر دیا۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو دیکھا تو ان کی ہنسی نکل گئی۔ جب مرید چلا گیا، بعد میں پیر صاحب نے پوچھا کہ آپ ہنسے کیوں؟ فرمایا کہ وہ پہلے آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں 100 روپے کا مقروض ہوں، جب یہاں سے گیا تو 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا پیروں کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ سرداروں کو لے کر غریبوں میں بانٹیں، آپ تو غریب کو بھی معاف نہیں کر رہے، اس سے بھی لے رہے ہیں، وہ پہلے ہی مقروض تھا۔ یہ ہے پیر صاحب۔ پھر حضرت اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا بندے صوفی ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، فرمایا تھا کہ یہ 2 نمبر پیر صاحب اور جیلی ملا نے بندے کو اتنا الجھا دیا ہے کہ بندہ اب قرآن ہی نہیں کھولتا۔ اب قرآن کب کھولتا ہے؟ کہ جب بوڑھے باپ دادا کی روح اٹکتی ہے، کسی مسجد مدرسے سے بچوں کو بلواتا ہے، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں اور اس کے باپ کی روح نکل جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے افسوس ہے تیری سوچ پر کہ جس قرآن سے تو نے زندگی کو تلاش کرنا تھا، تو نے اس سے موت کو تلاش کیا، کاش کہ اس قرآن سے تو نے زندگی کو تلاش کیا ہوتا۔ آج نوجوانوں کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن مجید کب کھولا تھا، یاد ہی نہیں ہے آخری بار قرآن کب کھولا تھا۔ موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے مسلسل، ہماری انگلیاں جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کرتی ہیں۔ کاش کہ یہی انگلیاں قرآن مجید پر چلنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گھروں کے اندر برکتیں نازل فرما دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے پیر کے مرید ہو جائیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا رستہ دکھائے۔ یہ نہیں ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے دوست کے بارے میں کہ بندے کا دین اس کے دوست پر ہوتا ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، ہمیں دوستی کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے فرمایا ایسے بندے کو دوست رکھو جو دین کی طرف لے کر آئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین کی طرف، جاؤ دیکھ کر آؤ کہ میری مخلوق کیا کر رہی ہے۔ تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں لوگ، تو فرشتے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تیری مخلوق تیرا ذکر کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ایک بندہ ایسا تھا
وہ رستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا میرا دوست اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہے، تو اس نے دیکھا دیکھی میں ہی وہ چلا گیا مسجد کے اندر، کیا اس کی بھی بخشش کر دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے سب کی بخشش کر دی۔ پھر جو ہے وہ ایسے بندے کے مرید بن جائیں کہ جو ہمیں عقیدہ بھی جس کا درست ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر چلا جائے۔ اللہ